ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة وعلى آلك وأصحابك يا رسول الملاحم. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز محترم مکرم سامعین، علماء کرام، مہمانان عالی مرتبت، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو اس کی زندگی کا جامہ تنگ کر دیا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا، مجھے تو آنکھیں دی گئی تھی، میں تو دیکھتا تھا دنیا پہ۔ آواز آئے گی قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اللہ ارشاد فرمائے گا کہ تیری طرف میری آیتیں آئی تھیں، تو نے ان کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تجھے فراموش کر دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اسی طرح جس نے حد سے تجاوز کیا ہم اس کو سزا دیں گے۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور جس نے اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لایا جو۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور پھر فرمایا آخرت کا عذاب بہت سخت اور دائمی ہے۔ تو کہا جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا، تو دنیا کے اوپر دو خوبصورت آنکھیں اس کو دی گئیں، لیکن قیامت کے دن بینائی اچک لی جائے گی اور وہ حشر کے میدان میں اندھا ہوگا۔ تو وہ کہے گا کہ مالک میں تو انکھیارا تھا، تو آج مجھے نابینا کیوں پیدا کیا گیا؟ کہا کہ میری نشانیوں کو، میری باتوں
تو نے جھٹلایا تھا اور فراموش کر دیا تھا، آج تجھے فراموش کر دیا جائے گا۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ذکر سے مراد دین ہے، جس نے دین سے منہ پھیرا تو اس کی آنکھیں نرگسی بھی ہوئیں، اس کی آنکھیں جھیل جیسی بھی ہوئیں، تو قیامت کے دن اجاڑ آنکھیں ہوں گی اور وہ کچھ دیکھ نہیں سکے گا۔ بقا دین میں ہے، زندگی دین میں ہے۔ دین کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں دین کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ہم زندگی کیسے گزاریں اس نے نظم بھی ساتھ دیا۔ اگر اس طرح زندگی گزاریں تو اس کی نظروں میں محبوب قرار پائیں گے، اور اگر ہم خواہش نفس سے زندگی گزاریں تو زندگی تو پھر بھی گزر جائے گی، لیکن قیامت کے دن رسوائیاں گھیر رہی ہوں گی۔ پھر بندہ کہے گا کاش کہ میں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ بسر کیا ہوتا، لیکن پھر کیا فائدہ جب چڑیاں کھیت چگ گئی ہوں گی۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسمی تو پھر کس کام کا۔ اس مختصر اور عارضی زندگی میں اللہ ہمیں دین کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ دوسرا معنی مفسرین نے یہ کیا ہے کہ ذکر سے مراد تلاوت کلام مجید ہے۔ جس نے قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا، راتوں کی تنہائیوں میں اس کی تلاوت نہیں کی، اس کے پیغام کو نہیں سمجھا، تو یہ آنکھیں اس لیے رب نے دی تھیں کہ اس سے میرا قرآن پڑھو، تو قیامت کے دن وہ شخص نابینا اٹھایا جائے گا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ پھر کہا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے ایک مرید نے پوچھا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے؟ فرمایا مقدر پہ رویا کرو، اتنے سنگ دل ہو گئے ہو۔ امام ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا لا خیر فی عین لا تبکی من خشیت اللہ، اس آنکھ میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو رب کے خوف میں روتی نہیں ہے۔ رومی کہتے ہیں جہاں پانی چلتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں آنسو چلتے ہیں وہاں رب کی رحمت اترتی ہے۔ تو کہا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو۔ میں اگر یہ اندازہ کرنے بیٹھ جاؤں کہ میں ایک سال میں کتنے دروس قرآن دیے ہیں تو اس کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہوگی، ہزار سے متجاوز ہوگی۔ اور اگر میں کہوں کہ میں کتنے دروس آپ تک پہنچا سکا ہوں، ان کی تعداد بھی ہزاروں تک ہوگی۔ تو میرا مقصود یہاں آپ کو بغیر کسی تشریح کے مختصر پیغام دینا ہے کہ قرآن خود نور دیتا ہے، اس کی تلاوت کیا کرو۔ ایک حدیث ہے جب میں نے پہلی بار پڑھی تھی تو میرے اوپر ایک کپ کپی طاری ہو گئی، اور وہ لمحے دوبارہ تو نہیں اس انداز سے مل سکے، لیکن جب بھی میں پڑھتا ہوں ایک حظ ملتا ہے۔ فرمایا قرآن
یہ اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں۔ کرنٹ لگتا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جس کا ایک سرا رب کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو لائٹیں جل رہی ہیں، یہ کنیکشن کا ایک سرا یہاں ہے تو دوسرا منگلہ میں ہے، تو یہاں بھی اجالے آ رہے ہیں۔ تو کہا قرآن ڈائریکٹ فیض دے گا، قرآن ڈائریکٹ نور دے گا۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک ملنے والے کو خط لکھا، کہا ترجمہ نہیں بھی آتا تو پھر بھی تلاوت کرو، خالی تلاوت کرنے والے کے قلب کا تعلق حضور کے دل سے جڑ جاتا ہے۔ تو کہا کہ ذکر سے مراد قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ سیارہ ڈائجسٹ کا ایک قرآن نمبر چھپا تھا، اس میں ایک شخص کی کہانی لکھی تھی کہ قبر کھودتے اس کی قبر کھل گئی، لوگوں نے دیکھا کہ قبر میں روشنی ہے اور کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور وہاں گلاب اگے ہوئے ہیں جس کی خوشبو سے ماحول میں عطر پھیلا ہے۔ تو لوگ اس نشان پہ صاحب قبر کا گھر تلاش کرتے رہے، اس کی بیوہ سے ملاقات ہو گئی، اگرچہ وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ پوچھا تیرے شوہر کا کیا عمل ہے کہ ہم نے اس کی قبر میں روشنی بھی دیکھی ہے اور خوشبوئیں بھی دیکھی؟ اس نے کہا میرا شوہر ایک دیہاتی شخص تھا، مجھے کوئی اس کا ایسا عمل نظر نہیں آتا، ہاں یہ مجھے یاد ہے کہ وہ قرآن مجید تو نہیں پڑھا تھا لیکن اس کتاب سے محبت اسے بڑی تھی، اور صبح جب نماز پڑھنے جاتا تو لوگ قرآن مجید کھول کے بیٹھتے تو اسے بڑا دکھ ہوتا کہ میں بھی قرآن پڑھا ہوتا تو مجھے بھی یہ برکت نصیب ہوتی۔ اب گھر آتا تو اس کے قدم بوجھل ہوتے، گھر آ کے طاق پہ پڑے ہوئے قرآن مجید کے نسخے کو اٹھاتا اور کھولتا اور ایک ایک سطر پہ انگلی رکھتا اور کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ پھر نیچے آ جاتا، کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، میری بدقسمتی کہ مجھے نہیں پتا، لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے، تیرا کلام ہے۔ انگلیاں پھیرتا جاتا اور یہ کہتا چلا جاتا یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے اور یہ بھی حق ہے۔ تو آج اس کی قبر میں جو اجالے پھیلے ہوئے ہیں تو اس قرآن کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اللہ ہم سب کی قبروں میں روشنیاں کر۔ چونکہ ہماری تحریک قرآن مجید کی تحریک ہے تو اللہ کی کرم نوازیاں ہو جائیں۔ ہم اس کتاب کا حق تو ادا نہیں کر سکتے لیکن نوکری تو اللہ نے ہمیں نصیب کر دی ہے۔ اللہ اس کتاب کی برکتیں ہمیں نصیب کرے۔ تو میں آج کے اس اجتماع میں آپ کو یہ سبق دیتا ہوں، یہ آپ کو وظیفہ دیتا ہوں کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت ضرور کیا کرو۔ مجھے پچھلے دن ایک صاحب ملے اور مجھے کہنے لگے کہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پیر صاحب نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میں اتنی دیر تک رب کو دیکھوں گا بھی نہیں، نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھوں گا جب تک میرے سارے مرید نہ بخشے گئے۔ میں نے کہا یہ اس کی جرأت ہے، یہ اس کی ہمت ہے۔ میں تو اپنے ملنے والوں کو کبھی یہ بھی ضمانت نہیں دے سکتا کہ میں تمہیں بخشوا لوں گا، نہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ضمانت دی۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ عمل کرو اور اس کے فضل کی آس رکھو۔ یہ طریقت سراسر محنت کا نام ہے اور کوشش کا نام ہے۔ میرا موضوع دوسری جانب نہ نکل جائے۔ تیسرا معنی اس کا جو کیا ہے وہ قرآن مجید کے تقاضوں پہ عمل کرنا ہے۔
ذکر سے مراد قرآن مجید کے جو تقاضے ہیں ان پہ عمل کرنا ہے، جو قرآن نے بتایا ہے، جو چیزیں حلال کی ہیں اور جن چیزوں سے حرام کیا ہے ان سے بچنا، جو ہے وہ جو حرام کی ہیں چیزیں ان سے بچ جانا، اور جو حلال کی ہیں ان کو بجا لانا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور جس نے اس سے اعراض کیا تو قیامت کے دن وہ نابینا اٹھایا جائے گا۔